إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم كبعد غراب طائر وهو فرج حتى مات حرما رواه أحمد وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام قسم کی تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے لیکچر میں جو ہے رمضان کے فضائل اور مسائل میں پارٹ 2 میں ہم نے دیکھا تھا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، پھر اس میں ہم نے جو ہے تراویح کے مسائل بھی دیکھے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے نفلی روزوں کے متعلق چند باتیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے نفلی روزے کی فضیلت، مطلب جو نفل روزہ رکھتا ہے، مطلب رمضان کے ان 29 یا 30 روزوں کے علاوہ جو محرم کا یا پھر ہم جو ہے ذی الحجہ کا یا اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اسی طرح جو ہے ایام 20 کے جو روزے ہیں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو رکھے جاتے ہیں ہر مہینے، تو یہ تمام روزے جو ہے نفلی روزے ہیں ہمارے لیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت، اور ایسے ہی آپ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، بس ایسے ہی کوئی جو ہے خاص اس کے دن جو ہے سنت سے ثابت نہ بھی ہو، لیکن آپ کا دل چاہتا ہے روزہ رکھنا تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوہ جینے سے لے کر مرنے تک طے کر سکتا ہے۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ مطلب ایک لمبا وقفہ اس شخص کو، مطلب اتنا گیپ جہنم میں اور اس کے درمیان آ جاتا ہے۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ وہ شخص جو ہے جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ نفلی روزے کی فضیلت ہے۔ چلیے اس میں سب سے پہلے ہے ہر سال شوال میں 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ شوال کے جو روزے ہیں، یعنی ہم عید منائیں گے 1 شوال کو، 1 شوال کو ہم عید منائیں گے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد جو ہے آپ شوال کے مہینے یعنی 2 تاریخ سے لے کر 28، 29 تک جتنے بھی دن آتے ہیں اس میں آپ 6 روزے رکھیے، مسلسل 6 رکھیے، ایک چھوڑ کر ایک رکھیے، گیپ سے رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، شوال کے مہینہ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ 6 روزے کا ثواب کیسا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں 6 روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسے مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے جو ہے نقل کیا ہے۔ تو یہاں پر کتنے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ سال بھر کے۔ چاند کے اگر دن اگر آپ دیکھیں، یعنی چاند کے مہینوں کے حساب سے، تو 360 کے آس پاس کا سال ہوتا ہے۔ یہ شمسی یعنی سورج کے حساب سے 365 ہوتے ہیں، جس میں ایک لیپ ایئر آتا ہے 4 سال میں، آپ کو پتا ہے۔ چاند میں ایسا کچھ ایڈ نہیں کرنا پڑتا، یہ خصوصی ہے
خصوصیت ہے قمری مہینوں اور قمری سال کی، یعنی جس کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 30 روزے انٹو 6 کتنا ہو جائے گا؟ کتنا ہو جائے گا؟ ہاں 180 ہو جائے گا تقریباً، برابر ہے نا؟ جو اس کو اور اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ہم نفلی روزے، تو یہ پہنچ جاتے ہیں تقریباً کہاں تک؟ 360 تک، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو۔ خیر یہ کیلکولیشن کسی نے رکھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، خیر اس کو اگر آپ نکال بھی دیں، اس کو چھوڑ دیں، تو اصلی بات جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ 6 روزے رکھے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ پورا سال روزے رکھنے کا ثواب۔ کتنی بہترین آفر ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن فی الحال یہ بتا دوں میں آپ کو کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن جو رکھنا چاہے رکھے، ٹھیک ہے؟ چلیے اسی طرح باقاعدگی سے ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 3 روزے ہر مہینے، جو 3 روزے رکھے اسے بھی عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی ہر مہینے 13، 14 اور 15 یہ 3 روزے جو رکھے گا ہر مہینے، ٹھیک ہے؟ حدیث اس طرح سے حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان عرصے میں ہر ماہ 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، جیسے فرض روزے کے لیے آپ کو آپشن دیا گیا ہے، جس میں طاقت ہو وہ رکھے اور جس میں طاقت نہ ہو کیا کرے؟ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے۔ لیکن نفلی روزے کے تعلق سے جو ہمیشہ رکھنے کے عادی ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ نفلی روزہ کسی بھی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے، مطلب کوئی ایسا خاص وجہ نہیں بھی ہے تو آپ توڑ سکتے ہیں نفلی روزہ، تو اس میں حرج نہیں ہے، تو نفلی روزے آپ سفر میں رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی ترک نہ فرماتے، خواہ آپ سفر میں ہوتے یا گھر میں ہوتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی 3 دن کے جو روزے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ میں اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے، چاہے سفر میں ہو یا آپ شہر میں گھر میں ہو، ٹھیک ہے؟ چلیے دوران جہاد نفلی روزے رکھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد کے دوران 1 دن کا نفلی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ 70 سال لگیں گے جہنم تک پہنچنے کے لیے، جتنا ڈسٹنس ہے اللہ تعالیٰ اتنی دور رکھے گا اس بندے کو جس نے جہاد کی حالت میں روزہ رکھا، نفلی روزہ۔ چلیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ پیر اور جمعرات کا روزہ یہ سنت بھی ہے۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ پیر اور جمعرات کے روزے کے تعلق سے آپ سے پوچھا بھی گیا تو آپ نے فرمایا پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا، پیر کے دن ہی میں نبی بنایا گیا، تو آپ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ تو لوگ بولے دیکھیے کچھ لوگ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے قرآن و سنت کے دلائل کے بغیر کیا کرتے ہیں اور یہ حدیثوں کو الٹی تشریح کر دیتے اور کہتے دیکھو حدیث ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے تو کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن میں نبی بنایا گیا، تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے خوشی میں روزہ رکھا پیر کے دن، تو برتھ ڈے منا سکتے ہیں۔ بولے اللہ کے رسول نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا، نہیں، یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، یا ان کو ہم کہیں گے عقل کم ہے، ان کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی۔ اگر آپ بولیں گے اللہ کے رسول پیر کے دن پیدا ہوئے اس لیے پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، تو آپ سال میں ایک پیر کا روزہ نہیں رکھتے تھے جو آپ برتھ ڈے کا جواز اس میں سے نکال رہے، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر آپ کو برتھ ڈے منانا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تو ہر ویک منانا پڑے گا پھر، ارے لاجیکلی بھی رانگ ہے نا۔
اور دوسرا کیسے منانا پڑے گا؟ جیسے اللہ کے رسول نے منایا. کیسے منایا؟ روزہ رکھ کے. آپ تو کیک کاٹ رہے, کھا رہے, پی رہے, گھوم رہے, باہر جا رہے, ہاں گفٹ ایکسچینج کر رہے. اللہ کے رسول نے یہ سب کیا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا, صحابہ میرا گفٹ لے کر آؤ, یہ ہم کیک کاٹیں گے. یہ سب جو ہے مکار قسم کے لوگ ہیں, بدعتی لوگ ہیں, جنہوں نے دین کے اندر جو ہے نئی نئی چیزیں نکال دی. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. واقعی میں آپ بولتے ہیں کہ دلیل ہے برتھ ڈے منانے کی, تو آپ بھی منائیے ویسے. ہر پیر کو یا جس دن آپ پیدا ہوئے ہر اس دن روزہ رکھو. آپ بول کے دیکھو, آپ ہر ہفتے وہاں پر روزہ رکھو, 2 منٹ میں سارے دلائل ختم ہو جائیں گے. نہ تو وابا ایک ہفتہ ہر ہفتے کون رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب بہانے باز لوگ ہیں جو اپنے مفاد کو نکالنے کے لیے, اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو جھوٹا بہانہ بناتے ہیں اور اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یوم عرفہ ذو الحجہ کا روزہ گزشتہ 2 سال کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہے, جبکہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہے. حدیث اس طرح سے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرفے کا روزہ 2 سال, ایک گزشتہ سال یعنی جو گیا اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال, پچھلے 1 سال کا گناہوں کا کفارہ ہے. اسے احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عرفے کا روزہ ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحجہ کو ہم رکھتے ہیں. یہ روزہ 9 ذی الحجہ یہ وہ دن ہے حاجی لوگ جب عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں, عرفے کے مقام پر وہ رکتے ہیں, وہاں پر عرفات میں. عرفات ایک علاقہ ہے, حج کے ارکانوں میں سے ہے کہ عرفات کے میدان میں آپ کو جانا ہے, وہاں رکنا ہے, ظہر اثر وہاں پر پڑھنا ہے. تو اس دن حاجی لوگ روزہ نہیں رکھیں گے. جو حاجی ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا, جو غیر حاجی ہے وہ روزہ رکھے گا, یعنی جو حج کو نہیں گیا ہے وہ روزہ رکھے گا. اور اس کا اجر کیا ہے؟ جو شخص خلوص دل سے وہ روزہ رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہے. نہیں تو آپ کسی کا مال ہڑپ لیں گے, قرض لے کر بھاگ جائیں گے, گناہ کے کام کریں گے اور بولیں گے کہ یہ بس روزہ رکھ لو معاف ہو جائے گا. نہیں, اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. چھوٹے گناہ جو ہم سے عام طور پر ڈے ٹو ڈے لائف میں ہوتے رہتے ہیں, سب سے ہوتے ہیں, تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے. کسی کا اگر مال لیا ہے یا کوئی چیز لی ہے, کسی کا حق لیا ہے, تو اس کو لوٹانا ضروری ہے. ورنہ اگر آپ پورا سال بھی روزے رکھے اور 100 حج کر کے آ جائے اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تو کسی کا حق معاف نہیں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے. چلیے, اسی طرح یوم عاشورہ کا یعنی جو 10 محرم کا روزہ ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھے, 9-10 کا, یعنی صرف 10 کا نہیں رکھا آپ نے, 9-10 کا. یہ روزہ جو ہے یہ غم کا روزہ نہیں ہے. لوگ امام حسین کی شہادت کے غم میں اس کو مناتے ہیں, ایسا سوچتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ خوشی کا روزہ ہے. اس روز جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی تھی فرعون سے, تو یہودی اس روزے کو رکھتے تھے. وہ اہل کتاب تھے, ان کے پاس حکم تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ کے زیادہ ماننے والے تو ہم لوگ ہیں, ہم یہ روزہ رکھیں گے, اور میں اگر زندہ رہا تو اگلے سال 9 اور 10, 9 محرم اور 10 محرم دونوں رکھوں گا, کیونکہ ہم یہود کی مخالفت کریں گے. یہود 1 رکھتے ہیں, ہم 2 رکھیں گے. یہود بھی رکھتے ہیں 10 محرم کو, ٹھیک ہے, تو ہمیں 9-10 کو رکھنا ہے. تو اس کا ثواب کیا ہے, اس کا بدلہ کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہوا عرفے کا روزے کے تعلق سے اور محرم کے روزے کے تعلق سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نفلی روزے رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے. مطلب نفلی روزے اگر آپ کو زیادہ رکھنے کا ارادہ ہوا, ایام بیز وغیرہ, شوال, یہ چھوڑ کر, تو بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے اور ایک دن آرام کرے, مطلب روزہ نہ رکھے. یہ نفلی روزے کے تعلق سے ہیں, نہیں تو آپ رمضان کی سمجھیں گے. یہ نفلی روزے کے بارے میں بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے جسم کو بھی جو ہے تکلیف نہ ہو. چلیے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو. میں نے عرض کیا, مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
एक दिन आपने हालांकि इसरार करते रहे कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने जब ज्यादा इसरार किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, एक दिन रोजा रखो और एक दिन तर्क करो यानी छोड़ दो, ये अफजल तरीन रोजे है। और मेरे भाई ये हजरत दाऊद का तरीका था, इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल के पास एक साहबी आया, कहा कि मुझे रोजे रखना है, मुझमें ताकत है ज्यादा, तो कहा कि इतने कसरत से मत रखो कंटिन्यू। तो वो जब बहुत ज्यादा इसरार करने लगे, आपने फरमाया महीने में 3 रखो, तो वो और बोलने लगे कि मैं इससे ज्यादा की ताकत रखता हूँ। तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, फिर एक काम करो, एक रोजा रखो, एक दिन मत रखो, एक दिन रखो, एक दिन मत रखो, अगर जिसमें इतनी ताकत है रखने की तो ठीक है। और आप लोग खामखा ताकत ना आजमाए अपनी, नहीं तो मसले हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जिसमें रियल में है। और आपने फरमाया बाद में, ये मेरे भाई दाऊद की सुन्नत है। दाऊद अलैहिस्सलाम ये रोजा रखा करते थे, आपको पता है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन रोजा नहीं रखते थे, मतलब साल में 6 महीने रोजा रखते थे, हालांकि आप बादशाह थे। तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है, उसको बेहतरीन रोजा कहा गया है, लेकिन जिसमें ताकत हो। चलिए, मुहर्रम के रोजों की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा मुहर्रम का रोजा है जो अल्लाह का महीना है, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी 9-10 मुहर्रम का जो रोजा हम रखते हैं, तो रमजान के बाद सबसे अफजल तरीन रोजा उसको कहा गया है 9 और 10 का। और नमाजों में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है? तहज्जुद की नमाज, जो आपके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सहरी में आप उठ रहे हैं तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए। ये ऐसा वक्त है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पर आ जाते हैं। अल्लाह ताला 7वें आसमान पर है, उसके ऊपर उसका अर्श है, लेकिन वो खुद आता है अल्लाह ताला। इससे पता चलता अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है। अपनी सिफात से अल्लाह हर जगह मौजूद है, अपनी क्वालिटी से वहां बैठे बैठे सब कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है हमारी बातें, सब कुछ, लेकिन उसकी जात के लिए सूट नहीं करता है, जेबा नहीं देता है नीचे आना। लेकिन वो अपनी मर्जी से आता है, कब? जो हदीसों में जिक्र है। उसके अलावा अपने मन से हम ना बताए कि अल्लाह ताला कहां पर कब है। तो हदीस में आता है कि तहज्जुद के वक्त, सहरी के वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर सवाल करते हैं, मतलब पूछते हैं लोगों से कि है कोई मगफिरत चाहने वाला, है कोई मुराद को पाने वाला, यानी अपनी कोई दुआ करे मैं उसे कबूल करूं, उसकी मगफिरत करूं, उसकी परेशानी को दूर करूं। और उस वक्त हम या तो आम दिनों में सोते रहते हैं और रमजान में खाते रहते हैं, मतलब गोल्डन टाइम है, और दोनों टाइम हम वक्त बर्बाद करते हैं, क्योंकि इसी बहाने सहरी के हमको उठना होता है। तो बहुत बेहतरीन वक्त है दुआ का, आप जो मांगेंगे आपकी दुआ कबूल की जाएंगी, ठीक है। अल्लाह ताला रद्द नहीं करता तहज्जुद के वक्त की दुआ, दिल से खुलूस से करना चाहिए उसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात के इकट्ठा रोजा रखना भी आपका मामूल था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने हफ्ता इतवार और सोमवार को रोजा रखते और किसी महीने मंगल, बुध और जुमेरात को रोजा रखते। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। मतलब कभी कभार आप ऐसा भी रोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। मतलब आपका भी दिल चाहता है कि कभी ऐसा मूड हो जाए, दिल बोले कि इबादत में बढ़ना है, आगे नेकियां बढ़ाना है, चलो रोजे रख लेता हूँ। और ये काम तो आप छुट्टियों में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम होंगे आपके, एग्जाम के बाद छुट्टियां रहेंगी 12th वाले, तो आप रोजे रखिए उसमें कि चलो रोजे रख लेते हैं। रोजे ढाल है असल में गुनाहों से। जो कसरत से रोजे रखते हैं ना, वो गुनाहों से ज्यादा बचते हैं। रोजे की हालत में इंसान गुनाह करने से डरता है, उसके अंदर तकवा पैदा होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए लोगों तुम पर जो है रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले के लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो। तो रोजा आपके दिल में तकवे को बढ़ाता है। तो रमजान के रोजे के बाद शव्वाल के रोजे रखने की कोशिश, उसके बाद पीर जुमेरात के रोजे, और जब आपका दिल बोलता है तब रोजे रखे। इससे नेकियों में इजाफा होता है, गुनाहों से इंसान बचता है। और नौजवानों के लिए तो रोजा बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका जिक्र फरमाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वजाहत फरमाई कि जो नौजवान है उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। अगर निकाह करने की ताकत ना हो तो वो रोजे रखे, जिसके जरिए से वो अपने नफ्स की हिफाजत कर पाएगा
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر پائے گا، یعنی برائی کی طرف جانے سے بچ جائے گا۔ تو روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ سوموار کے روزے کی فضیلت، اس کو میں نے پہلے بیان کر دیا۔ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، یہ بھی میں نے اس کو پہلے بیان کیا۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ رمضان میں جو فرض روزے ہیں اس کی نیت ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، میں نے کہا تھا۔ رات میں آپ نے نیت کر کے سو گئے کہ صبح روزہ رکھنا ہے، بس دل میں سوچا آپ نے، ہو گئی نیت آپ۔ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں، جتنے بھی الفاظ بتائے جاتے ہیں غیر سنت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، جو دعائیں سحری میں لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، فرض کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نفل روزے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھے، فجر پڑی، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور ایسے آپ کا دل بولا کہ آج روزہ رکھ لیتے، تو رکھ لیجیے۔ بہت ساری روایتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صبح بیدار ہوئے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنی بیویوں میں سے معلوم کروایا کس کے پاس کچھ کھانے کو ہے کیا۔ اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات اور آپ کے گھر دیکھیے حالات کیسے تھے، کئی دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ رہتے تھے۔ تو کچھ کھانے کو ہے، تو آپ کو جواب ملا کہ کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آج روزے سے ہوں۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، تو اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، فجر کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے۔ ایک بار آپ روزے سے تھے، نفلی روزہ، آپ نے ایک زوجہ کے گھر میں آپ داخل ہوئے، حضرت میمونہ تھے غالباً، آپ سے دیکھا تو کھانے کے لیے وہاں پر کچھ میٹھی چیز رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس میٹھی چیز کو منگایا اور کھا لیا۔ آپ نے کہا کہ میں صبح سے روزے سے تھا، لیکن آپ نے کھا کر اس کو توڑ دیا۔ نفلی روزہ کسی بھی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا، آپ کہیں گئے، کسی نے آپ کو دعوت دے دی اور کہا کھا لیجئے، تو وہ آپشن ہے، آپ چاہے تو روزہ کنٹینیو کریں، اور ڈش فیوریٹ دکھ رہی ہے آپ کی تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ ہاں، میں مذاق سے نہیں بول رہا ہوں، یہ صحیح ہے۔ نفلی روزہ کسی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے، فرض کسی بھی وجہ سے نہیں، جینوین ریزن میں ہی توڑا جا سکتا ہے فرض روزہ، ایسے ہی نہیں، لیکن نفلی روزے کو آپ توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، ممنوع اور مکروہ روزے، وہ روزے جو منع ہیں، نہیں رکھ سکتے آپ۔ عید الفطر کے دن کا روزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم نماز عید ادا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ان دونوں دنوں کے روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلا دن جب تم روزے کا خاتمہ کرو یعنی عید الفطر، اور دوسرا جب تم قربانی کا گوشت نکالو یعنی عید الاضحیٰ، یہ 2 دن روزے رکھنا منع ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا، یعنی روزہ حرام ہے یہ 2 دنوں میں۔ اس کے علاوہ صرف خاص جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ وہ ایام 20 میں اگر آتا ہے 13، 14، 15 کے درمیان تو رکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں آتا ہے جمعہ تو رکھ سکتے ہیں۔ مسلسل روزے جو رکھتے ہیں آپ 9، 10 محرم، اس میں اگر جمعے کا آتا ہے تو چل سکتا ہے۔ جمعے کے دن محرم آ گیا، 10 تاریخ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ آ گیا، رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص نفلی روزہ جمعے کے دن منع کیا گیا ہے۔ کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق اگر جمعے کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، معمول جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ خاص اس کا روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، حدیث مسلم کے اندر ہے۔ چلیے، صوم و سال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صوم و سال سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و سال سے منع فرمایا۔ ایک آدمی ایسا کیا کرتا تھا، آپ نے اس کو اس سے منع فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صوم سال کا روزہ کچھ قومیں رکھتی ہے، پتہ آپ کو، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 25 دن، کچھ بھی نہیں کھاتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے میں وہ مر بھی جاتے ہیں، اور وہ بولتے کہ سالویشن مل گیا، اوپر جا کر خدا سے مل گئے۔ سوسائڈ ہے یہ، کہاں ملے آپ جا کر کسی؟ ہاں، ارے سوسائڈ نہیں ہے، خودکشی ہے، یہ اسلام نے منع کیا۔ اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اپنے جسم کو خواہ مخواہ لوگ جو ہے زخم دے رہے اپنے آپ کو، آج کل ہے نوجوان نام لکھتے ہیں یہاں پر یہ حرام ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے۔ ایک پہلا حرام کام کیا اس نے، اب یہ دوسرا حرام کام کر رہا ہو، تو اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ دیکھو نا، بہت سارے لوگ درگاہوں پر بہت عجیب عجیب واقعات آپ کو ملیں گے، لوٹ کے جا رہے ہیں،
जंप मारते हुए जा रहे, रेंगते हुए जा रहे, है ना। तो नमाज में, हदीसों में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अपने जिस्म को तकलीफ देकर, यहां तक कि कहा कि आप नफली नमाजें पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं और थक जाए, थकावट महसूस हो तो नमाज छोड़ दीजिए, शॉर्ट कीजिए, सलाम फेर दीजिए और सो जाइए जाकर। अल्लाह ताला आपको तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने आपको इबादत के लिए भेजा है, आपके जिस्म को तकलीफ पहुंचाने के लिए। आप बोलेंगे रोजे से तो तकलीफ होती है जिस्म को, नहीं। जो साइंस पढ़ते हो जानते हैं, रोजे रखने से कई बीमारियां आपसे दूर हो जाती हैं। हम कभी इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है कुछ बात करेंगे। इसी तरह जो है खाने पीने के रोजे जिस दिन है, माफ कीजिएगा, खाने पीने के जो दिन है उसमें रोजा रखना जायज नहीं है। अय्याम तशरीक, 10 जिलहज्जा को हम कुर्बानी करते हैं, उसके बाद 11, 12, 13, समझा आपको, और कुर्बानी का दिन, ये 4 दिन रोजा रखना हराम है। ये खाने पीने के दिन है, इनको अय्याम तशरीक कहा जाता है। रमजान के इस्तकबाल में रोजे रखना ये बिदअत है। कुछ लोग रमजान आ रहा है उसके इस्तकबाल में रोजे रखते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। 15 शाबान का खास रोजा रखना ये सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है। और मुसलसिल साल भर रोजे रखना भी ये ममनू है, हदीस इससे पहले गुजर चुकी, मैंने आपको बता दिया, ये सही नहीं है। हाजी अरफात के मैदान में यौम अरफा का रोजा रखे, ये जायज नहीं है उसके लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, अरफे का दिन आया, आप अरफात में पहुंचे, आपने रोजा नहीं रखा, जो गैर हाजी है वो रोजा रखेगा। निस शाबान के बाद, यानी पिछला जो महीना गया रमजान से पहले, 15 तारीख के बाद से अल्लाह के रसूल ने रोजे रखने से मना किया। क्यों? ताकि रमजान के रोजों पर आपका जो है तकलीफ ना हो रमजान के रोजों में, ठीक है। तो ये चंद वो रोजे थे जिनको रखने से मना किया गया है। खास तौर से हफ्ते का रोजा रखना भी मकरूह है, इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है। ये था नफली रोजों के मुताल्लिक। इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में हम एतिकाफ, शब कद्र और ईद के ताल्लुक से चंद बातें सीखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।